اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور جیسا دیکھا فاطمہ زہرا گھر کے اندر موجود ہے، میرے آقا سلام کرتے۔ اگر فاطمہ زہرا جب آقا کے گھر آتی تھی، میرے آقا کھڑے ہو جاتے تھے۔ پورے تاریخ اسلام میں، پوری تاریخ انسانیت میں ایسا کوئی نہیں جو بیٹی کے آنے پہ کھڑا ہوتا ہو، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا ہے کہ بیٹی کے آنے پر کھڑا ہونا کسی اور کی سنت نہیں ہے بلکہ میرے آقا کی سنت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے، ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے لوگوں تمہارے گھر کی برکت ختم ہو گئی ہے، تو یاد رکھنا اپنی بیٹیوں کو بلا لیا کرو، اپنی بہنوں کو بلا لیا کرو، اللہ تعالیٰ ان کے آنے کے صدقے میں تمہارے گھر میں برکتیں عطا کرے۔ آپ کو بتاؤں اگر چھوٹی سی بات سنیں، بات میری ختم۔ حضرت شیما سرکار کی بہت عزیز بہن ہے، سگی بہن نہیں، حضرت حلیمہ کی بیٹی ہے یہ۔ ان کے گاؤں کے لوگوں کو جب سرکار کے صحابہ نے پکڑ لیا تو لوگ کچھ پیسہ جمع کر رہے تھے، کچھ چھڑا کر کے لے کر کے آنا ہے۔ حضرت شیما کے دروازے پر پہنچے، باتیں چل رہی تھی کہ محمد کے گاؤں میں ہمارے سپاہی کو پکڑ لیا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت شیما نے جیسے ہی آقا کا نام سنا ہے کہا لوگوں اب تمہیں چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں۔ اللہ اللہ، تاریخ میں آتا ہے، کتابوں میں آیا ہے، آقا کی بہن حضرت شیما رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہے، اب ان لوگوں کے ساتھ آ رہی ہے۔ کیا دیکھا کہ صحابہ آقا کی پہرے داری کر رہے ہیں، ننگی تلواریں صحابہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے ہی حضرت شیما آقا کے خیمے کی طرف بڑھی ہے، صحابہ نے روک لیا ہے، اے عورت کون ہو تم، کہاں جا رہی ہو، کس سے پوچھ کے جا رہی ہو؟ حضرت شیما جواب دیتی ہے، اے سوال کرنے والے سوال مت کر، جس نبی کی تم پہرے داری کر رہے ہو اس نبی کی میں باجی لگا کرتی ہو۔ اللہ اللہ، اب ذرا غور سے سننا، اب جس ہی حضرت شیما آگے بڑھی ہے، میرے آقا نے دیکھا پہچان گئے، حضرت شیما سے کہا آپ آئی ہو، تم اپنے بھائی کو حکم دے دیتی، میں محمد تمہارے حکم سے کہیں سے تمہارے گاؤں کے لوگوں کو آزاد کر دیتا۔ اب سنیں آخر جو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں چلو آئی گئی ہو، کچھ باتیں ہو جائیں گی۔ اب بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں، باتیں ہونے کے بعد جب وہ رخصت ہونے لگی، جب وہ جانے لگی تو میرے آقا نے ان کو کچھ تحفے دیے۔ کتابوں میں آتا ہے اونٹ دیے، کچھ درہم و دینار دیے، کچھ گھوڑے دیے۔ اب جب وہ جانے لگی، آقا ان کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئے اور آقا بڑے ہی ان کو دیکھ رہے تھے، وہ جا رہی تھی۔ اب آقا دیکھتے رہے، صحابہ حیران تھے کہ یہ کون اجنبی عورت آئی ہے اور میرے آقا اتنی محبت اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ سنو سنو، اے صحابہ سنو، میری بہن میرے دروازے پر آئی تھی، میری بہن میرے گھر آئی تھی تو مجھے گوارا نہ ہوا کہ مجھ سے خالی ہاتھ لوٹا دوں، مجھ سے جو بن پڑا ہے میں نے اپنی بہن کو دیا ہے۔ کہوے کہ مسلمانوں، بتانا یہ چاہتا ہوں جب تک نے تمہارے دروازے پر آئے اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بہنوں کو دینا، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ بہنیں تمہارے دروازے پر آئیں، وہ یہ نہ تکیں کاش میرا بھائی وہاں تک چھوڑ دے، نہیں، اس قابل بنو بہن آئے تمہیں سلام کرے تو بہن کو سلام کرو۔ آج ہم دیکھتے کیا ہے، آج بہن گھر آتی ہے تو بھائی بات کرنے تیار نہیں ہے، بھائی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، ادھر بھابھی اپنا منہ الگ کھلا لیتی ہے، بھابھی سے الگ جھگڑا ہو جاتا ہے۔ نہیں میری بہن، ارے بھابھی اپنی بات سنیں، تم بھی کسی کی بہن ہو، تم بھی اپنے گھر جاتی ہو، اگر مان لو تمہاری نند تمہارے گھر آ رہی ہے، تمہارے آنے سے پہلے تمہاری نند کا وہ گھر تھا، بعد میں تم آئی ہو، پہلے وہ تمہارے شوہر کی بہن ہے، پہلے اس کا حق تھا، بعد میں تم آئی ہو۔ اگر ایسا کر رہی ہو تو غلط کر رہی ہو، غلط کر رہی ہو، تم بھی کسی کی بہن ہو۔ تو میری بہنوں یاد رکھنا، اگر نند آ جائے دل سے خدمت کرنا، اس لیے کہ میرے آقا نے بتایا۔